الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں، سہانی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں اور میں روز یاد دہانی کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ پروگرام صدائے قرآن کا آغاز الحمد سے ہوا تھا، ابتدائے قرآن سے ہوا تھا، آغاز قرآن سے ہوا تھا، اور اس کے بعد ناظرین کرام پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہوئی، اور سورہ بقرہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین ہم پہنچے ہیں قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے اور سورہ آل عمران ہے، اور آیت نمبر 132 سے لے کر 133 تک آج ہمارا سبق ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین الشیخ عبد الرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور دوڑو اس مغفرت کی طرف جس کی عطا تمہارے رب کی طرف سے ہوگی، اور اس عطا میں وہ جنت بھی شامل ہوگی جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کی طرح ہے، جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 اور 133 میں۔ ناظرین کرام، یہاں پر اللہ رب العزت کی طرف سے جو تلقین ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ناظرین کرام، یہاں بڑی ایک سوچنے کی بات یہ ہے، غور طلب بات یہ ہے کہ اکثر ہم دعا کرتے ہیں، اپنے لبوں سے یہ الفاظ نکالتے ہیں، کبھی ارادے کے ساتھ کبھی غیر ارادی طور پر، کہ اللہ ہم پر رحم کرے، اور کبھی دوسرے کو دعا دیتے ہیں اللہ آپ پر رحم کرے۔ ہمارا تکیہ کلام ہے اور ہونا چاہیے، اللہ کے رحم کے طالب ہمیں صبح و شام کیا ہر لمحے میں ہونا چاہیے۔ لیکن ناظرین کرام، یہاں اللہ رب العزت نے رحم کے لیے ایک شرط لگائی ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ مشروط کیا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ رحم کا طالب تو ہمیں ہونا چاہیے، ہر صورت میں ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ اللہ نے جو شرط لگائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، پھر تم پہ رحم کیا جائے گا، پھر رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ لیکن ناظرین کرام، ایک دوسری بات بھی یہاں قابل غور ہے، مقدمے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، رہنمائی لیں گے آج ہمارے فاضل مہمان جو تشریف رکھتے ہیں پروگرام صدائے قرآن میں ان سے۔ دوسری شرط یہ لگائی گئی ہے اور بڑی غور طلب ہے وہ بات کہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کیا اللہ کی اطاعت نہیں ہے؟ کیونکہ کلام اللہ تو یہ بھی گواہی دیتا ہے وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی اطاعت کی۔ تو پھر یہاں پر ناظرین کرام کیٹیگوریکلی اللہ رب العزت نے الگ الگ کیوں ارشاد فرمایا، علیحدہ علیحدہ کیوں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو؟ اگر رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت تھی اور ہے تو پھر یہاں الگ کیوں بیان کیا گیا ہے، یہ بھی آج ہم سمجھیں گے۔ ناظرین کرام، تیسرا نقطہ جو آج کے سبق میں ہے وہ یہ ہے کہ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ کیا مطلب ہے؟ کہ مغفرت کا اختیار صرف اللہ رب العزت کو ہے اور اس میں تیزی کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، اکثر ہم ایسے کرتے ہیں کہ نیکی کو ہم چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ پھر کر لیں گے، کوئی نیکی کا کوئی بڑا کام کریں گے، اور گناہ کو چھوٹا سمجھ کر ہم کر لیتے ہیں، کچھ چھوٹا سا تو ہے۔ اور اس کی میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ گناہ جو ہے، برائی جو ہے، اللہ کی نافرمانی جو ہے، جس کو ہم کبھی سیئات کہتے ہیں، کبھی تقصیرات کہتے ہیں، کبھی گناہ کہتے ہیں، کبھی برائی کہتے ہیں، اس کی الٹیمیٹ جو اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں سزا بیان کی ہے، جو بدلہ بیان کیا ہے، وہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے۔
کہ جو گناہ کرے گا پھر الٹیمیٹلی اس کو جہنم کی آگ سہنی پڑے گی، اس کا ذائقہ چکھنا پڑے گا، کہیں یہ الفاظ بھی ہیں۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر جو چھوٹا سا گناہ ہم سمجھ کے کر لیتے ہیں کہ چھوٹا سا ہی تو ہے، کوئی بات نہیں، دیکھی جائے گی، بعد میں معافی مانگ لیں گے، جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر اللہ نے معافی نہ دی اور روز محشر یہ کہا اللہ رب العزت نے کہ اپنا ہاتھ کھولو اور ایک چھوٹا سا دہکتا ہوا کوئلہ میرے ہاتھ میں رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ مٹھی بند کر لو، یہ تمہارے اس چھوٹے سے گناہ کی سزا ہے، ناظرین کرام کیا وہ قابل برداشت ہوگا؟ وہ ایک کوئلہ مٹھی بند کر لینا۔ جہنم کی آگ تو بہت دردناک آگ ہے، کیا دنیا کی آگ میں ہم ایک کوئلہ، ایک چنگاری ہم اپنے ہاتھ میں رکھ کے مٹھی بند کر سکتے ہیں؟ کیا وہ قابل برداشت ہے؟ تو جہنم کی آگ کا وہ کوئلہ کیسے قابل برداشت ہوگا؟ ہم تو دنیا کی آگ کا ایک انگارہ برداشت نہیں کر سکتے اگر یہ کہا جائے کہ یہ تمہارے چھوٹے سے گناہ کی سزا ہے۔ تو ناظرین کرام، کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے اور نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ پھر کہا ہے کہ دوڑو اس مغفرت کی طرف، سرعت کے ساتھ تیزی دکھایا کرو، پوسٹ پون نہ کیا کرو کہ نیکی کام کر لیں گے، ابھی جوانی ہے، ابھی انجوائے کرتے ہیں، بڑھاپے میں نیکیاں کر لیں گے، اگر بڑھاپے کی نوبت ہی نہ آئی تو کل کر لیں گے، اگر کل کی نوبت ہی نہ آئی تو کیا کریں گے؟ تو لہٰذا جو وقت، جو موقع آج میسر ہے، اگر نیکی ہے تو اس کو کر لیا جائے، اگر گناہ ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ ناظرین کرام، اس سبق میں اور ہمارے لیے سوچ کے، فکر کے، اپنی تطہیر کے کیا زاویے ہیں، اس پہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں، اور گفتگو کرنے کے لیے آج پروگرام صدائے قرآن میں ایک مرتبہ پھر جن کی آواز، جن کی بات، جن کا کلام آپ سن کے خوش ہوتے ہیں، آپ ایک روحانی طور پر اپنی پاکیزگی اور طہارت کا سامان کرتے ہیں، ناظرین کرام، وہ شخصیت تشریف فرما ہیں جناب ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ۔ میں کہا کرتا ہوں کہ وہ صرف سیرت سکولر نہیں ہیں، بلکہ وہ قرآن کے سکولر ہیں، بلکہ وہ سفیر قرآن ہیں، سفیر سیرت ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن کی مستقل زینت ہیں، جب وہ آتے ہیں تو ہمارے پروگرام کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، عزت افزائی کا شکریہ۔ ناظرین کرام، میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے، عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے، خوشبوؤں سے ماحول کو معطر کرنے کے لیے محمد شاہزیب جاوید۔ کل کے پروگرام میں محمد فرید حسین فریدی ان کے بھائی تھے۔ ماشاءاللہ پورا گھرانہ ہی ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس گھرانے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا کی ہے، خوشبو عطا کی ہے۔ تو آج شاہزیب جاوید ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت محبت آپ کی، بہت شکریہ نوازش۔ ڈاکٹر صاحب، مقدمہ آپ کے سامنے رکھا صدائے قرآن کا، اور حکم کیا ہے، تاکید کیا ہے، تلقین کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو سب سے پہلے تو ہماری یہ الجھن دور کیجئے کہ رسول کی اطاعت یا نبی کریم کی اطاعت اور اتباع کیا اللہ کی اطاعت نہیں ہے؟ اگر ہے تو یہاں الگ الگ کیوں بیان کیا گیا؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، بحمدی تعالیٰ صدائے قرآن جو ہے وہ زینہ بزینہ لوگوں کو قرآن کی نسبت اور تعلق میں اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ بنتا جا رہا ہے، اور دنیا کے جو ظاہری تقاضے ہیں ان کی بنیاد پر یہ جو کسی درجے کی غفلت ہمیں آ گھیرتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس ظلمت و گمراہی کے اندر صدائے قرآن حقیقت میں ایک نور کا، ہدایت کا، رہنمائی کا اور خیر کا ایسا استعارہ ہے کہ جو ہمارا اللہ سے کمزور ہوتا ہوا تعلق اثر نو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ آپ کی اور آپ کے چینل کے سارے ذمہ داران کی توفیقات میں ہر آن برکتیں عطا فرمائے۔ یہ بڑا ہی مبارک اور مبنی بر خیر سلسلہ ہے اللہ اس کے اندر، اس سے بہت سارے اور دلوں کو جو ہے وہ رسول رحمت کے قلب اطہر پر اترنے والے اس
لافانی کلام کے ساتھ جڑنے کی توفیقات کا ذریعہ بنائے۔ آج کا جو سبق ہمارا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اپنے اندر گویا اگر میں یہ کہوں کہ پورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کا خلاصہ ہے تو شاید یہ غلط نہ ہوگا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ قرآن حکیم ویسے ہی اپنے کلام کے اندر کامل ہے، اپنے اندر اس درجے کی جامعیت رکھتا ہے کہ اس میں کسی ایک آیت کو بھی اگر مشعل راہ بنا لیا جائے، اسے اپنا رہنما بنا لیا جائے اور اس کی زیر قیادت اور زیر سعادت زندگی کو گزارنے کی ایک جو ہے نا کوشش شروع کر دی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سفر کے اختتام سے پہلے آپ کو اللہ کی رضا کی بشارت اور خوشنودی جو ہے اس تک پہنچنا ممکن ہو جایا کرتا ہے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تعلق سے قرآن حکیم کی یہ آیات ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں اس کا شان نزول جو ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اس سے اس چیز کو سمجھنے میں زیادہ اور آسانی پیدا ہوتی ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیات ہیں، اور بالخصوص یہ جو آیات ہیں ان کا زمانہ نزول جو ہے، شان نزول، وہ جنگ احد کے فوراً بعد کا عرصہ ہے، اور محدثین اور مفسرین نے جو ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن حکیم کے نزول میں ایک تطبیق قائم کی ہے، اس کی روشنی میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں وہ غزوہ احد کے 2 ہفتے بعد کی آیات ہیں۔ اور ان کا معاملہ یہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ غزوہ احد کے اندر بدر میں اللہ رب العزت نے جس انداز میں مسلمانوں کی عزت افزائی فرمائی، آسمان سے ان کے لیے نصرت کا اہتمام فرمایا، اور ایک عربوں کی ایسی جنگجو اور بہادری اور شجاعت اور فن حرب کی مہارت کے درجہ کمال پر پہنچی ہوئی قوم جب حملہ آور ہوتی ہے اپنے پورے جلال کے ساتھ، اپنے پورے غم و غصے کے ساتھ، اور ان کے بالمقابل اللہ ظاہری اسباب سے بالکل خالی ایک چھوٹی سی جماعت کو ان کے اوپر غلبہ عطا فرماتا ہے، ان زخموں کو جو اس بدر کے مقام سے ان تک پہنچے تھے، ان زخموں کو گویا ان کو رفع کرنے کے لیے اور اپنا بدلہ لینے کے لیے پوری سال بھر کی تیاری کے بعد جب کفار مشرکین مکہ دوسری مرتبہ حملہ آور ہوتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ 3000 کی تعداد میں وہ جو ہے وہ اپنے ساتھ 10,000 کی تعداد میں اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر آتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ دوبارہ میدان عمل میں اترتے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 2/3 جماعت جو ہے وہ سرکار دو عالم کے ساتھ رہتی ہے، اور 1/3 جماعت جو ہے وہ حضور کے ساتھ سفر سے واپس پلٹ جاتی ہے، یعنی مکے سے احد تک، مدینے سے احد تک کا جو سفر ہے اس کے اندر 1/3 جماعت جو ہے وہ واپس چلی جاتی ہے۔ اور میں بنو حارثہ اور بنو سلمہ 2 قبائل جو ہیں ان کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ان کا حوصلہ نہیں بن پایا اور وہ واپس چلے گئے، اور عبداللہ ابن ابی جیسے لوگوں نے ان کی ہمت جو ہے اس کو گرا دیا۔ اور پھر جو ظاہری طور پر جنگ احد کے، غزوہ احد کے جو نتائج تھے، اس کے بعد یہ جو لوگ تھے عبداللہ ابن ابی جیسے لوگ جن کے دل کجی سے بھرے ہوئے تھے اور نفاق سے بھرے ہوئے تھے، اور جن کے بارے میں قرآن حکیم نے اس سے پہلے کی کچھ آیات پر بھی اور کچھ بعد کی آیات پر بھی کلام فرمایا ہے، انہوں نے اس اپنی کجی کے اظہار کے لیے لوگوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ بدگمانی اس لیے بڑی آسان تھی، اس کی وجہ سے ٹریپ ہونا اس لیے آسان تھا کہ عربوں کی ایک طویل تاریخ ہے، وہ اپنی فتح اور شکست کا انحصار جو ہے نا اس میں ایک بڑے درجے پہ اپنے سپہ سالار پر انحصار کیا کرتے تھے، یعنی اگر کوئی جماعت اپنا گویا جیت جایا کرتی تھی جنگ تو وہ کہتے تھے کہ اس میں سب کا کنٹریبیوشن ہے، لیکن اگر وہ جنگ میں کہیں شکست یا نقصان ہو جایا کرتا تو وہ اسے سپہ سالار کے ساتھ منسوب کر دیا کرتے۔ اس جو ایک رویہ بہت برسوں سے نسل در نسل ان کے اندر ٹریول کر رہا تھا، یہ جو 2 لوگ تھے عبداللہ ابن ابی اور ایک اور بنو نزیر قبیلے کا ایک شخص جس کا نام اشب بن اسلم ہے، ان دونوں نے مسلمانوں کے دل میں کجی پیدا کرنا شروع کر دی، اور گویا بطور سپہ سالار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جو ایک جنگ کے حوالے سے ایک ذمہ داری آ سکتی تھی اس کے حوالے سے کلام کرنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اصحاب یعنی وہ ان کی گفتگو کا گویا انداز یہ تھا کہ جس وقت تک اللہ کی ہدایت اور رہنمائی میں ہم کرتے رہے اس وقت تک تو ہم کامیاب رہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز کو ہم نے فالو کرنا شروع کیا تو گویا ہم پہ مشکل نعوذ باللہ من ذالک آنا شروع ہوگی۔ گویا وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والی تعلیمات کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہ رہے تھے۔ یہیں پہ ڈاکٹر صاحب رکتے ہیں ہم، تاکہ بڑی اہم بات ہے اور ٹرننگ پوائنٹ ہے، ایک وقفہ لے لوں اس کے بعد تفصیل سے تھوڑا سا۔ ناظرین کرام، بہت اہم بات ہے جہاں سے میں نے ڈاکٹر صاحب کو کلام سے گزارش کی ہے کہ وقفے کے بعد تفصیل سے ہم انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ وہ بات سنتے ہیں، کیونکہ وہ بات بہت اہم ہے۔
وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ایک مرتبہ ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں والہانہ انداز میں، اور واپس آتے ہیں اور یہیں سے کلام دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور ساعتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ پوری ترتیب اور تسلسل سے آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اور آیت نمبر 132 سے لے کر 133 تک آج ہمارا سبق ہے۔ اور ناظرین کرام آج کے سبق میں ڈاکٹر طارق شریف زادہ ہمارے مہمان ہیں، جن کی خدمت میں نے سوال رکھا تھا کہ اگر نبی کی اطاعت، رسول کی اطاعت، فدا کا امی وابی، ان کی اطاعت اگر اللہ کی اطاعت ہے تو یہاں پھر الگ الگ کیوں بیان کیا ہے؟ اسی نقطے پہ انہوں نے بات ختم کی تھی وقفے سے پہلے، اور دوبارہ وہیں سے بات کو جوڑتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت حقیقتاً ایک ہی چیز ہے، لیکن غزوہ احد میں اس کو جدا جدا کر دیا گیا تھا، جس کی تفصیل ہم دوبارہ سنتے ہیں۔ جی بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ جیسے میں وقفے سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ ان دونوں قبائل کے جو ذمہ داران تھے، کیونکہ ان کے دل میں بہت عرصے سے کجی موجود تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا کلام تو صدیوں سے ہم تک کسی نہ کسی انداز میں پہنچتا آ رہا ہے، لیکن اللہ کے فرامین کے ساتھ جو اترنے والی برکت ہے، اس کا سبب جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو امت ایک نئی تشخص پاتی جا رہی ہے، ایک نئی کمیونٹی گویا جو ہے وہ نمودار ہوتی جا رہی ہے عرب کے ماتھے کے اوپر، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سارے نظریے کی بنیاد جو ہے نا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ تعلق ہے۔ وہ یہ سمجھتے انہوں نے یہ طے کر لیا تھا، اور وہ یہ راز جان گئے تھے کہ اس امت کا سرکار دو عالم کے ظاہری زمانے میں موجود شخص جو ہے وہ ہو، یا بہت صدیوں بعد آنے والا کوئی شخص ہو، حقیقت میں جب کلمہ گو کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربت اور تعلق مضبوط ہوتا جاتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ انہوں نے اس وقت دیکھے ان کے ایمان پر کیسی کاری ضرب لگانے کی کوشش کی، ظاہری اسباب کو، قرائن کو اس انداز میں بیان کرنا شروع کیا، اس انداز میں دہرانا شروع کیا، اور گویا ایک مقدمہ، ایک نیریٹو قائم کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا فرمان جو ہے وہ کوئی اور چیز ہے، اور اللہ رب العزت کا فرمان اور رضا وہ کوئی اور چیز ہے۔ اللہ کی حکمت کچھ اور انداز میں جو ہے وہ رہنمائی کر رہی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا وہ ظاہری اعتبار کے اعتبار سے جو ہے وہ کچھ اور تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے جب دیکھا کہ کچھ کلمہ گو جو ہیں وہ اپنی معصومیت کی وجہ سے اور بہت زیادہ غور و فکر اور تدبر میں نہ جاننے کی وجہ سے اس نظریے سے اور اس نیریٹو سے اثر قبول کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ایک درجہ آگے بڑھ کر قرآن کا جیسے مزاج ہے، کیا واشگاف انداز میں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ایک گویا پیغام دیا اور وضاحت کر دی کہ یہ جو تقسیم تمہارے درمیان پیدا کی جا رہی ہے اسی کا نام نفاق ہے، اور حقیقت میں اللہ کے ہاں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہی اللہ کی رضا سے تائید یافتہ فرمان ہے، اس لیے حضور کا کہا ہوا اسے ایسے ہی قبول کیا جائے جیسے گویا اللہ کا کہا ہوا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو اس زمانے کے لوگوں کا خیال ہے نا، آپ یہ دیکھیے قرآن حکیم ظاہری طور پر تو اس زمانے کے لوگوں سے مخاطبت اس کی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 19ویں صدی کا اتنا بڑا ایک غیر مسلم دانشور جو ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاصہ ہے، بہت سارے خصائل کے علاوہ 3 خصوصیات حضور کی ایسی ہیں جن میں حضور ایسے نمایاں ہیں، گویا آپ کے 3 اعزازات ایسے ہیں کہ جن کا اعلان یا دعویٰ انسانی تاریخ میں کسی رہنما کی زبان سے ہونا تو دور کی بات ہے، کسی نبی نے بھی وہ دعویٰ نہیں کیا۔ اور وہ 3 شرف کیا ہیں؟ وہ کہتا ہے پہلا شرف یہ ہے کہ کوئی انسانی تاریخ میں ایسا بشر موجود نہیں ہے، انبیاء و مرسلین سمیت کوئی ایسا موجود نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ اس کے ذکر کو اللہ نے اپنا ذکر قرار دیا ہو۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ جتنا تفصیل کے ساتھ کیا جا رہا ہوتا ہے اس سے جو راحت مل رہی ہوتی ہے وہ گویا ایسی ہی ہے جیسے اللہ کے ذکر سے راحت پانا ہے۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ دوسرا یہ شرف ہے کہ کوئی تاریخ میں دوسرا رہنما، لیڈر، حتیٰ کہ کوئی نبی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی محبت کو اللہ کی محبت قرار دیا جائے۔
कहते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इकलौता इम्तियाज़ और एजाज़ और शर्फ है कि आपकी मोहब्बत को अल्लाह ने अपनी मोहब्बत करार दी है। और फिर तीसरे दर्जे पे वो ये कहता है कि ये कमाल इकलौता शर्फ मेरे और आपके रहमतें और बशारतें तकसीम करने वाले रसूल का है कि जिनके बारे में ख़ुद कुरान गवाही ये देता है कि अल्लाह ने उनकी अतात को अपनी अतात करार दे दी है। और बिल्कुल जैसे जिस कुरान हकीम की आयत मुक़द्दसा की तिलावत का भी आपने शर्फ हासिल किया, उम्मत के अंदर मौजूद 1500 साल में आने वाले सारे फुक़हा ने जिन्होंने दीन की फ़हम को इख्तियार किया और इस फ़हम को हम तक पहुँचाया, उन सब के यहाँ इस दीन को समझने के लिए सबसे असासी आयत जो है ना वो यही आयत है कि मैं युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात की, हकीकत में सिर्फ उसने अल्लाह की अतात की। बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह को अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल पर, आपके अमल पर, आपके रवैये पर, आपके हत्ता के इज़हार जज्बात पर इतना भरोसा है। और गोया ये एक ज़िंदगी, आप क्योंकि ख़ुद सीरत का ज़ौक़ रखते हैं तो मुझे इजाज़त दीजिए मैं ये कहूँ कि मेरे रसूल की ज़िंदगी एक ऐसा अल्लाह की हिदायत के साए में गुजारी जाने वाला ऐसा नमूना हयात है, ऐसी कामिल ज़िंदगी है कि जिसका हर आन, हर लम्हा, हर पहलू, हर जाविया जो है वो अल्लाह की कामिल हिदायत, अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की खुशनुदी की ताबे है। इसलिए जब कोई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पाकीज़ा सीरत के साए में ज़िंदगी का सफ़र शुरू करता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात इख्तियार करता है, तो हकीकत में वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अतात जो है वो इख्तियार करना शुरू। और दूसरा मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब के कैटेगोरिकली जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। अल्लाह की इताअत के लिए हमें एक नमूना कामिल चाहिए था कि कैसे की जाए। उसकी तशरीहात हैं, उसकी तफासील हैं, उसके आदाब हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह की इताअत का अदब क्या है, सुभान अल्लाह, क्या नमूना क्या है, वो तो ज़ाते रसूल है। आप ये देखिए कि डॉक्टर साहब कुरान हकीम के अंदर 46 मकामात पर अल्लाह ने अतात की बात की जी। और 46 में से क्या खूबसूरत बात है कि 41 मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ सरकार दो आलम की अतात की बात की। गोया अल्लाह जब अपनी अतात के लिए तरगीब दिलाता है तो उसके साथ ही रहनुमाई देना तसव्वुर यानी कुरान आसान करता है ना ज़िंदगी। तो क्या खूबसूरत उसलूब इस कलाम कामिल के अंदर अल्लाह अता करता है कि जैसे ही अल्लाह का हुक्म बंदे तक पहुँचता है ना कि मेरी अतात करो, तो आपके फरमान के मिसदाक के बंदा तसव्वुर में सबसे पहला सवाल अपने सामने ये महसूस करता है कि मैंने तो रब को देख नहीं रखा, मुझे तो रब की रज़ा और मंशा का उस तरह इल्म नहीं है, मैं कैसे जान सकूं कि इस लम्हे नमूना चाहिए, मुझे इस मरहला अज़ीज़ पर क्या अमल किस अंदाज में, किस आहंग में इख्तियार करना है कि अल्लाह की रज़ा का ज़रिया बन जाए। तो फिर वहाँ मुझे रसूल रहमत की ज़िंदगी की तरफ पलटना पड़ता है। हुज़ूर की पाकीज़ा ज़िंदगी, उसके अंदर पाकीज़ा रवैये जो हैं उनको इख्तियार करना पड़ता है। हुज़ूर की ज़ुबान मुक़द्दस से हम तक पहुँचने वाले फ़रामीन जो अल्लाह की रज़ा का कामिल इस्तारा है, उनसे हमें ये रहनुमाई मिलती है, ये हिदायत मिलती है और हमारे लिए अल्लाह की अतात का सफ़र आसान हो जाता है। और ये क्या खूबसूरत मेरे करीम रसूल की इज़्ज़त अफजाई है। आप देखें मेरे करीम आका की ज़िंदगी का हर लम्हा कौली तौर पर या अमली तौर पर एक ही पैगाम देता है कि अल्लाह की अतात करो। और मेरा अल्लाह गाए गाए कुरान के अंदर अपने साथ जुड़ने वाले अपने बंदे को ये पैगाम देता है कि ऐ बंदा मोमिन, अगर तू मेरी अतात की ख्वाहिश और तलब के साथ मेरी तरफ बढ़ना चाहता है तो रसूल रहमत के बारगाह के अंदर आ और आपके मिजाज से वो रोशनी और रज़ा की वो जो बरसात है उससे अपने आप को तहारत अता कर और फिर मेरी तरफ सफ़र। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, यहाँ दूसरा जो पैगाम है वो ये है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब रहम को मशरूत कर दिया गया अल्लाह और उसके रसूल की इताअत पर। अच्छा, मेरा एक सवाल है अपने नाज़रीन की रहनुमाई के लिए, उनके ज़हन में भी ये बात आ रही होगी कि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना अल्लाह की इताअत करते हैं ना रसूल की इताअत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन पर भी अल्लाह के रहम की बारिश तो हर आन है, हर लम्हा है। जो सांस लेता है, जो अल्लाह को नहीं मानता और रसूल को नहीं मानता, अल्लाह उसको सांस के लिए हवा मुहैया करता है। ये रहम नहीं तो और क्या है। और रात दिन वो रिस्क खाते हैं, ये रहम नहीं तो और क्या है। उनके सर पर साइबान है, रहम नहीं तो और क्या है। उनको अक्ल, शऊर, फ़हम, अदराक, बसीरत और बसारत अता की है, रहम नहीं तो और क्या है। ये सारा वो तबका है जो अल्लाह को नहीं मानता, रसूल को नहीं मानता, लेकिन अल्लाह की
رحمت تو ہر طرف سے ان کو استقبال کرتی ہے۔ وہ جو کائنات کا رب ہے نا جی، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بندے سے جب گفتگو کا آغاز ہوتا ہے نا، تو آپ دیکھیں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین، اللہ گویا ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں، حمد کے لائق کون الہ ہے، اور اس کا جواز کیا فرماتا ہے کہ وہ رب العالمین ہے۔ ہمارے ہاں عرف عام میں آپ تو خود الحمدللہ آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے قرآن حکیم کا ہماری زبان یعنی اردو میں ترجمہ کرنے کی سعادت بخشی ہے۔ آپ مجھ سے بہتر اس بات کو سے واقف ہیں کہ یہ جو رب کا تصور ہے ہمارے ہاں پالن ہار کے لفظ سے ہم نے اس کو بڑا محدود کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں رب کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی جتنی ضرورتیں اور تقاضے ہو سکتے ہیں نا، ان سب کا اہتمام کرنے والا، ان سارے ضرورتوں اور تقاضوں کو پورا کرنے والی جو ذات ہے نا، وہ رب کہلانے کا حقدار ہے۔ اسی لیے اللہ یہ کہتا ہے کہ وہ سارے تعریف کے لائق لوگوں سے بڑھ کے اس لیے تعریف کے لائق ہے۔ ساری ہستیاں جن کی تعریف کی جانی چاہیے ان سب سے بڑھ کے جو ہے وہ انسانی حمد اور انسانی عبادت کے لائق اس لیے ہے کہ وہ عالمین کا پالنے والا ہے، وہ ان کا رب ہے، وہ ان کی ضرورتوں ان کے تقاضوں کو پورا، زندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اب یہ ہے ضروریات کا معاملہ، ضروریات سے ایک درجہ آگے کی جو منزل ہے نا، قرآن حکیم کی یہ آیت جو آج ہمارے زیر بحث ہے، جس سے آج ہم روشنی اور نور کشید کر رہے ہیں، اس میں جو رحم کا تصور ہے وہ مفسرین نے بھی لکھا اور میں بھی یہ سمجھ پایا ایک طالب علم کے طور پہ کہ یہاں رحم سے مراد وہ جو اللہ رب العزت کی خاص اعلیٰ عرفہ درجی کی عنایات ہے نا، ان کے حصول کا ذریعہ بتایا ہے۔ ایک ہے ضروریات، ایک ہوتی ہیں آسائشات اور ایک ہوتی ہیں تحسینات۔ تو یہاں پر جو مراد ہے وہ آسائشات اور تحسینات ہیں۔ بنیادی ضروریات تو ماں اپنی اولاد میں اس بچے کی بھی پوری کرتی ہے جو نافرمان ہوتا ہے، بے شک، لیکن دعاؤں کے حصار میں، خاص توجہ میں، خاص التفات میں، وہ جسے ہم نگاہ التفات کہتے ہیں، وہی ہوتے ہیں جو فرما بردار ہوتے ہیں۔ یہ بڑا ایک فطری سا سبق ہے ہماری زندگی میں جو بالکل ایک لاشعوری طور پر بہت ابتدائی دنوں سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچہ ماں باپ کے لیے اطاعت اور فرمانبرداری کے رشتے میں ان کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، وہ ان کے دل کی راحت کا ذریعہ بھی بن رہا ہوتا ہے اور نتیجتاً ان کی خصوصی توجہ، ان کی عنایات، التفات کا بھی ذریعہ بن رہا ہوتا ہے۔ قرآن حکیم کی یہ جو آیت ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس میں ایک بہت لافانی پیغام میرے لیے اور آپ کے لیے ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے بالمقابل اپنے گرد و پیش میں رہنے والے لوگوں کی نسبت سے زیادہ جو ہے وہ اپنے لیے اللہ کی طرف سے خاص عنایات کا خواہش مند ہو، اسے یہ چاہیے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے باقی لوگوں کی نسبت زیادہ کمر بستہ ہو جائے۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے اندر موجود وہ جو خیر ہے اسے باقی لوگوں کی نسبت زیادہ جذبے کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر شامل کرے تاکہ اس کے نتیجے میں اللہ کا قرب اختیار کر سکے، اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکے اور پھر ان اعلیٰ عرفہ عنایات کے لیے اپنے آپ کو حقدار قرار پا سکے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی نظر میں، جن عنایات کے وعدے کے لیے اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دی ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں کہ دوڑو اس مغفرت کی طرف جو اللہ کی طرف سے تمہارا انتظار کرتی ہے۔ اس سے ایک پیغام تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ مغفرت کا حق صرف اللہ کا ہے، گناہوں کو مٹانے کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ ہم پھرتے ہیں کبھی غیر اللہ کے پاس کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، گناہ مٹا دیے جائیں، نہیں، گناہ مٹانے کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ سمجھائیے کہ جو 7 سورت کی جو شرط لگائی ہے اس میں کیا حکمت ہے؟ دیکھیں کیا قرآن حکیم کی کیا خوبصورت جو ہے وہ انداز ابلاغ ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ اللہ رب العزت نے اس کو ایسا کاملیت کے ساتھ بندوں کے ساتھ اس قرآن حکیم کے اندر جو ہے وہ اللہ مخاطب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ دیکھیں نا سورت کے اندر کیا خوبصورت اللہ کے جذبہ محبت کی جھلک نظر آتی ہے۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں اور ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اللہ جو ہے اس کی رحمت تو بندے کا انتظار کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں نا کہ زمین اور آسمان میں کوئی کسی کا اتنی بے چینی کے ساتھ انتظار نہیں کر رہا
جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا بالکل ہو۔ ٹھیک۔ یہ توبہ کیا ہے؟ حقیقت میں اللہ کی طرف پلٹنے کا ایک عمل ہے۔ اپنے آپ کو یہیں پر ایک وقفہ لینا چاہتا ہوں، پھر یہ بڑی اہم بات ہے، وقفے کے بعد تفصیل سے کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے دوبارہ پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ صدائے قرآن، جو الحمد سے شروع ہوا تھا، اور آج ہمارا سبق ہے ناظرین کرام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 اور 133، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور دوڑو سرعت کے ساتھ اللہ کی مغفرت کی طرف، جس کے بدلے میں تمہیں وہ جنت عطا کی جائے گی جس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آسمانوں اور زمین ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، یہاں بھی ایک نقطہ ہم ڈاکٹر صاحب سے سمجھیں گے کہ سب سے پہلے وہ توبہ پہ بات کر رہے ہیں، اس کو سمجھیں گے توبہ کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے گناہ کا نہ کرنا، موقع نہ ملنا، ایک ہے گناہ کر کے نادم اور شرمندہ ہو جانا اور اللہ کی طرف گڑ گڑا کر رجوع کر کے معافی مانگنا، معافی کا اور استغفار کا طلب کرنا۔ اللہ کو ناظرین کرام یہ زیادہ پسند ہے۔ ایک بندہ تھا، وہ بہک گیا، خطا ہو گئی، لیکن اب معافی مانگ رہا ہے، تو اللہ کو اس کا معافی مانگنا بہت ہی پسند ہے اور وہ معاف کرنے والا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اللہ کی طرف واپس پلٹنا ہے، یہ حقیقت میں توبہ، اگر اسے ہم کہیں تو یہ غلط نہ ہوگا، جیسے آپ نے بھی یہ فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان کوئی کسی کے پلٹنے کا اس بے چینی سے انتظار نہیں کرتا جس طرح اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اور جب کوئی شخص گناہ ہو جانے کے بعد احساس ندامت کے ساتھ صرف دو رویوں کے ہمراہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے، ایک سابقہ کیے ہوئے پر ندامت، اعلانیہ ندامت، اور دوسرا آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ و وعدہ، میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ ان دو رویوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کو بندے کے اعلان توبہ پر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ اپنی ساری نورانی مخلوق کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، دیکھو آج زمین پر ایک بندے نے اپنے رب کے ساتھ صلح کر لی۔ آپ تصور کیجئے کہ اس میں کیا محبت ہے، کیا اپنائیت ہے، کیا قرب، اور میرے رب کا اپنے بندے کے ساتھ محبت کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہی کلام کامل بہلول دانا یاد آ گیا۔ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ قرآن حکیم جس کا خالق و مالک جو ہے وہ اب قہار اور غفار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی ان ساری صفات اور تعارف کے باوجود قرآن کا ابتدائی اپنا تعارف جو ہے وہ رحمان اور رحیم کے نام سے کراتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور لوگ اس کی جلالت کی وجہ سے، اس کے روب کی وجہ سے زبانیں جو ہیں وہ حلق سے باہر آ رہی ہوں گی، گویا نہ جان نکلنے میں بن رہی ہوگی نہ جان کے رکنے میں قرار ہوگا۔ اس عالم میں جب اللہ اپنے عرش کے ہمراہ زمین پر نزول فرمائے گا، اجلال فرمائے گا اپنی شان کے لائق، اور ساری مخلوقات اس خوف میں مبتلا ہوں گی کہ نہ جانے آج ہمارا رب ہمارے اعمال پر ہمارے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرے گا۔ آپ تصور کیجئے اللہ جب اپنی مخلوق سے مخاطب ہوتے وقت براہ راست مخاطبت میں جو پہلی بات کہے گا، ذرا دیکھیں اس کے اندر اللہ اپنا حقیقی مزاج اور تعارف ہم تک پہنچاتا ہے۔ میرے کریم رسول نے فرمایا اللہ اس لمحے میں اپنی مخلوق کو مخاطب کر کے فرمائے گا، وہ جو قرآن حکیم کی حقیقت میں آیت ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان بتا تجھے کس چیز نے تیرے کریم پروردگار کی طرف سے دھوکے میں رکھا۔ آپ تصور کریں جلال اللہ کا، اللہ کی جہنم، اس کی سختیاں ساری اپنی جگہ پر، اپنی جگہ ان کی حقیقت مسلمہ، لیکن آپ اس ایک قرآن کی آیت میں جو اللہ کا مکالمہ ہے ذرا اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کتنا شفیق اور رحیم ہے، اور اللہ کی رحمت کہ میرے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالے رکھا۔
تجھے دنیا کی ظاہری سہولتوں، آسائشوں اور کچھ تمناؤں نے تجھے مجھ سے کتنا دور کر دیا۔ میں تو تجھے تیرے تصور اور تیرے امکان میں آنے والی وہ ساری خواہشوں، خواب ان سے بڑھ کر عطا کرنے پہ قادر تھا۔ تو میری طرف پلٹتا تو صحیح، تو کبھی مجھ سے رابطہ قائم تو کرتا، کبھی تو مجھ پر ایثار تو کرتا، کبھی مجھے اپنی ظاہری زندگی کے اسباب پر فوقیت دے کر تو دیکھتا، پھر دیکھتا میں تجھے کس انداز میں عطا کرتا، کس انداز میں تیرے تصور سے بڑھ کر تجھے وہ کچھ عطا کرتا جس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو حقیقت میں قرآن حکیم کی یہ آیات ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کی محبت کا اندازہ دیکھیں، وہ ہمیں خبردار کرنا چاہتا ہے کہ اس رونق میں یہ مت بھولو کہ تمہارے پاس یہاں وقت بہت کم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے یہ پیغام بھیجا ایک اپنے عبد کے طور پر، بندے کے طور پہ، کہ اے میرے بندے، تجھے اندازہ شاید نہیں، تو غفلت کا شکار ہے، تیرے پاس تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، اس وقت کو ضائع نہ کر، جتنا جلدی ہو سکے میری آغوش رحمت میں آ جا تاکہ میں تجھے اپنے اندر سمیٹ لوں اور تجھے وہ ساری رحمتیں، بشارتیں جو مجھ سے منسوب ہیں، وہ ساری کی ساری ان کے لیے تجھے سزاوار کر سکوں۔ اب بھی کہہ دو کہ ہوئی ہم سے خطا، بھول گئے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا، تشریف لانے کا پروگرام صدائے قرآن میں۔ ناظرین کرام، اب وقت ہوا چاہتا ہے، اختتام ہے ذکر صاحب قرآن کا، وقت ہوا چاہتا ہے پروگرام صدائے قرآن میں اور ذکر صاحب قرآن میں ذکر اسماء النبی الکریم کا۔ ناظرین کرام، آج سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سیدنا المنفق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خرچ کرنے والے، اللہ کی راہ میں انفاق کرنے والے۔ ناظرین کرام، اس کا سب سے پہلے تو ہمیں اشارہ ملتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ میرے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خرچ کرنے والا اللہ کے راستے میں کون ہو سکتا ہے؟ ناظرین کرام، ہمارے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر زکوٰۃ نہیں دی تھی۔ کیوں نہیں دی تھی؟ آپ پر واجب ہی نہیں ہوئی، آپ نے کبھی اتنا مال جمع ہی نہیں کیا تھا کہ زکوٰۃ کی باری آتی، آپ تو سارا خرچ کر دیتے تھے۔ اور ایک دن آپ رات کو کروٹیں لیتے ہیں تو ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں میرے سرتاج کیا بات ہے، آج نیند کیوں نہیں آ رہی؟ تو سرہانہ اٹھایا، کہا عائشہ آج 3 درہم رہ گئے ہیں جو تقسیم نہیں ہو سکے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ سرہانے کے نیچے پڑے رہ جائیں اور مجھے موت نہ آ جائے۔ ناظرین کرام، اس حد تک فکر مند رہتے تھے اور انفاق کرنے میں آپ تو درجہ اولا کامل ترین ذات تھے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں یہ اشارہ ہے جہاں سے ہم استنباط کر سکتے ہیں آپ کے اس اسم گرامی کا، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 ہے، البقرہ کی 261 ہے، اور پھر ناظرین کرام سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 267 ہے، 270 ہے، 272 ہے، یہ ساری سورہ بقرہ کی آیات ہیں، اور پھر 274 بھی ہے، اور پھر آل عمران کی آیت نمبر 17 ہے۔ اس کے بعد ہے ناظرین کرام سیدنا المنہج، راستہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس کا راستہ؟ دین کا راستہ۔ ایک ناظرین کرام استعارے کے طور پر یہ آپ کا اسم گرامی ہے کہ آپ ہی کی ذات وہ روشنی ہے، وہ نور ہے، وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے، جو ہمیں دنیاوی اور اخروی فلاح کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ آپ کی ذات کریم ہی تو ہے۔ ناظرین کرام، اس کا ہمیں اشارہ ملتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 سے، اور اس کے بعد ہے سیدنا موضوع الوزر، جن کا بوجھ اتارا گیا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، سورہ علم نشرہ کی آیت نمبر 2 ہے ناظرین کرام، جس میں اللہ رب العزت نے بڑی محبت سے ارشاد فرمایا تھا اے نبی، اے ہمارے رسول، اے ہمارے حبیب، ہم نے آپ کا بوجھ اتار نہیں دیا؟ تو جن کا بوجھ اتارا گیا، یہاں سے آپ کی اس صفت سے ہم استنباط کر سکتے ہیں اس اسم گرامی کا۔ اس کے بعد ہے ناظرین کرام سیدنا الموعظہ، نصیحت۔ ایک ہے آپ کا نصیحت کرنا، ایک ہے آپ خود سراپائی نصیحت ہیں۔ آپ کا چہرہ انور، آپ کی ذات، آپ کی صفات، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، وہ سراسر ساری کی ساری ہمارے لیے نصیحت ہیں۔ ناظرین کرام سورہ یونس کی آیت نمبر 57 سے ہمیں اس کا کلو ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہے سیدنا الموصی بالحق، حق کی تلقین کرنے والے، والعصر ان الانسان لفی خسر،
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ناظرین کرام، سورہ عصر ہے جہاں سے ہم آپ کے اس اسم گرامی کا استنباط کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اور اب میں گزارش کروں گا جناب محمد شاہزیب جاوید سے کہ اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کریں۔ تو ذرہ پر ہے نسبت تیرے نالین کے ساتھ ہوں تو ذرہ پر ہے نسبت تیرے نالین کے ساتھ دن گزرتے ہیں میرے اس لیے اب چین کے ساتھ ہوں تو ذرہ طول سجدے کو دیا اور کبھی خطبہ چھوڑا، طول سجدے کو دیا اور کبھی خطبہ چھوڑا، کس قدر پیار ہے سرکار کو حسنین کے ساتھ، کس قدر پیار ہے سرکار کو حسنین کے ساتھ۔ جام کوثر کا نہ دیں گے انہیں محشر میں نبی، جام کوثر کا نہ دیں گے انہیں محشر میں نبی، دل میں رکھتے جو عداوت ہے حسنین کے ساتھ، آل زہرا کی غلامی میں گزاری ہے حیات، آل زہرا کی غلامی میں گزاری ہے حیات، حشر کے روز بھی اٹھیں گے حسنین کے ساتھ ہوں تو ذرہ پر ہے نسبت تیرے نالین کے ساتھ،
اس لیے اب چین کے ساتھ